بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں انشاءاللہ مسئلہ وسیلہ، عقیدہ وسیلہ پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے قرآن پاک سے دلائل رکھیں گے کہ وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، آل پریس کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب چینل کو آپ ضرور کریں۔ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ہے اسلامی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہم نے ایک آیت مبارک تلاوت کی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے اس سے ثابت کیا تھا کہ وسیلہ جائز ہے، وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس آیت مبارک سورۃ بقرہ کی جو ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا الآیہ، اس آیت مبارک کے تحت حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن برد اللہ مسجع اپنے حاشیہ قرآن پاک میں اسی مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں، قرآن شریف اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانگتے کہ ہم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہو گئے۔ انتہا فائدہ صفحہ نمبر 7 ہے۔ اصول حدیث اور اصول فقہ کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے، آپ توجہ کریں، اصول حدیث اور اصول فقہ کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں پہلی قوموں کی باتیں ایسے انداز سے نقل کی جائیں کہ ان کی تردید نہ کی گئی ہو، نقل کیے جائیں ان کی تردید نہ کی گئی ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی جائز اور حجت ہوتی ہیں، ہمارے لیے وہ جائز ہوتی ہیں اور حجت ہوتی ہیں۔ اور اس مقام پر یہودیوں کا توسل پیش کرنا تو ثابت ہے، لیکن یعنی یہودیوں نے وسیلہ دیا لیکن اس کی تردید نہیں کی گئی، تو لا محالہ وہ ہمارے حق میں بھی جائز اور درست ہوگا، یعنی وسیلہ ہم بھی وسیلہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی جائز ہوگا کیونکہ تردید جو نہیں ہوئی۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں کی ہے تفسیر کہ آپ کی بعثت سے پہلے وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کافروں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، یعنی یہودی کافروں کے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے تھے، مگر جب آپ کی آمد ہوئی تو اس کے بعد منکر ہو گئے۔ چوتھی دلیل قرآن پاک سے وسیلہ کے ساتھ بارے میں کہ وسیلہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُمْ إِلَى آخِرِہ۔ یہ جو آیت مبارک ہے دوسرے پارے میں تو تابوت کا ذکر ہے کہ فرمایا ان کو ان کے نبی نے ان آیت ملکی تحقیق ان کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں سکینہ ہے من ربکم، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تابوت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ہارون علیٰ نبینا علیہ السلام کے باقی ماندہ تبرکات سے محیط کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 263 پر یہ اسی طریقے سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 301 میں یہ ہے کہ سکینہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہوا وہ نسخہ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہوا نسخہ تورات ہے کہ جس کو انہوں نے تابوت صندوق میں تبرکاً رکھا تھا۔ تفسیر موضوع القرآن میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اسی آیت کے تحت ایک فائدہ ان الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ اس صندوق کو لڑائی میں آگے لے چلتے تھے، وہ جو صندوق تھا مبارک اس کو لڑائی میں آگے آگے لے کر چلتے تھے، اس کی برکت وسیلہ سے، برکت یعنی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فتح دیتا تھا۔ الاخری ملخصاً صفحہ نمبر 40 ہے پارہ 2 میں محیط اور ابن کثیر کے بیان کردہ مفہوم اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے تحریر کردہ فائدہ کو ملانے سے توسل بالتبرکات متروکہ
جو بزرگوں کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے توسل کا جواز نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسخہ جو ہے ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، آسمانی کتاب، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، آسمانی تمام کتابوں پر۔ تو بزرگوں کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے جب وسیلہ کا جواز نکل سکتا ہے، جب توسل بزرگان کے تبرکات سے جائز نکلا تو انہی بزرگان کے اعمال سے یا ان کی ذات سے توسل کیوں جائز نہیں ہے؟ پھر اب سمجھدار ہیں، تو بالکل جائز ہے، بزرگوں کے اعمال سے بھی توسل جائز ہے، ان کی ذوات قدسیہ سے بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔